دوسرا عشرہ ہمارے سامنے ہے۔ اس دوسرے عشرے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ پہلے عشرے کو رحمت کہا، دوسرے عشرے کو مغفرت کہا، اور تیسرا عشرہ جو 21 رمضان سے لے کر 29 یا 30 رمضان تک ہے اس کو جہنم سے خلاصی اور جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا ہے۔ لہٰذا ہم کو اس عشرے میں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اور استغفار کرنے میں بعض لوگ کو یہ مغالطہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے استغفار پڑھو، تو وہ استغفار کی تسبیح کرتے ہیں۔ استغفار کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم پوری تسبیح میں استغفار کریں، ہم کو پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ہے استغفار چھوٹا والا۔ اور تھوڑا بڑے میں اگر کسی کو یاد ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا دوسرا اسی طریقے سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تمام چیزیں۔ تو استغفار کا مطلب استغفر اللہ کا کہنا ہے، اور ہم کو چاہیے کہ دن بھر میں 2 تسبیحیں تو کم سے کم پڑھیں، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھا کریں، کیونکہ ہم جب گناہ کرتے ہیں، ہم سے جب کوئی خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم اس کو گنتے نہیں ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب استغفار کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم اس کو گنتے ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ بغیر گنے ہوئے ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اور اسی طریقے سے رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو لا الہ الا اللہ کی کثرت جو افضل الذکر بتایا گیا، اور الحمدللہ کی کثرت کریں جو افضل الدعا بتایا گیا کہ سب سے بہتر ذکر اور سب سے بہتر دعا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ ہے۔ لہٰذا ہم کو اپنا معمول بنانا چاہیے دوسرے عشرے میں، اور اس عشرے کے مکمل ہونے سے پہلے جو کہ اب 5 دن صرف رہ گئے ہیں، ہم کو اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے کرا لینی ہے۔ پھر آخری کا جو مرحلہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، ہم اس میں اللہم اجرنی من النار کی صدائیں بلند کریں گے اور اللہ سے آگ سے اور جہنم سے پناہ طلب کریں گے۔ بہرحال اسلام ایک بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، بہت ہی عزیز ہے اللہ کو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کے سب سے مقبول ترین اگر کوئی دھرم اور کوئی مذہب ہے اللہ کے نزدیک وہ صرف اسلام ہے۔ اور پھر اسلام میں احکامات ہیں، اور احکامات میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں جو ہم نہیں سمجھتے۔ نماز میں بہت ساری حکمتیں ہیں، ہم لیکن اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ روزے میں بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سائنسدان آج اس کو واضح کر رہے ہیں، ڈاکٹر حضرات آج اس کو واضح کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم نے تو کسی وکیل صاحب نے بھیجا تھا یا کہیں لگایا تھا انہوں نے، تو ہم نے دیکھا کہ پیپر کا انہوں نے کٹنگ لگائی، اس میں لکھا تھا کہ 20 رکعت تراویح پڑھنے پر 6 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر کی ورزش ہو جاتی ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں اگر بات وہ صحیح بھی ہے تو کیا حرج ہے، ہم کو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ اور رسول اللہ کا حکم ہے، ہم کو جن اعمال کا ہم کو حکم ملا ہے، تعلیم ملی ہے، ہم وہ کام کریں گے۔ ہمارا پورا عقیدہ ہے کہ آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہمارا، لیکن دنیا میں بھی کسی نہ کسی طور پر ہوتا ہے، اگرچہ ہم اس کو سمجھ نہ پائیں۔ اب وہ آج کے ڈاکٹر حضرات ہیں، شاید کسی کی تحقیق ہو، ہم اس کو صحیح بھی نہیں کہتے اور غلط بھی نہیں کہتے، کہ شاید کسی کی تحقیق صحیح ہو، یہاں باقاعدہ اس کی ورزش ہوتی ہو، اس کے جسم جو ہے مضبوط رہتا ہو، اچھا رہتا ہو، صحت مند رہتا ہو۔ تو بہرحال اسلام کے جتنے احکامات ہیں، ہم بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے دنیاوی لحاظ سے، اور آخرت کے لحاظ سے اجر عظیم تو ہے ہی انشاءاللہ۔ اسی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد کو بتایا، کیونکہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا ایک بیس ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو اسلام کی بنیاد بتائی وہ 5 چیزوں پر قائم بتائی، اور بتایا کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اور اسی طریقے سے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جاننا اور ماننا، یہ ایک طرح کی بنیاد ہے۔ دونوں گواہی کا دینا ایک طرح کی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد بتایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یعنی خشوع کے ساتھ نماز کے واجبات اور فرائض کی رعایت کرتے ہوئے، قائم کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے واجبات اور فرائض کی رعایت کرتے ہوئے پورے طور پر صحیح طور پر ادا کرنا، یہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب ہے۔ تو نماز قائم کرنا یہ بھی ایک بنیاد ہے۔
وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی ایک بنیاد ہے، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ بھی ایک بنیاد ہے، وصوم، اور اسی طریقے سے وایتاء الزکوٰۃ ایک بیچ میں چھوٹ گیا، جس میں بتایا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ایک طرح کی بنیاد ہے، اور جو شخص بنیادوں کو چھوڑ دیتا ہے پھر اس کی بلڈنگ پھر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بنیاد کو مضبوط نہیں کرتا ہے تو اس کی بلڈنگ خراب ہو جاتی ہے، اس کا گھر نہیں بن سکتا، اس کی عمارت نہیں بن سکتی۔ اسی طریقے سے اگر بنیاد ٹیڑھی ہو گئی، ہلکی سی ٹیڑھی ہو گئی، تو جتنی زیادہ اوپر بلڈنگ لے جائے گا، اپنی منزلوں کو اوپر کرے گا، تو اس کی بلڈنگ اتنی ہی ٹیڑھی چلتی چلی جائے گی۔ تو ہم کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی بنیاد کو مضبوط رکھیں اور سیدھا رکھیں، اپنی بنیاد کو مضبوط بنائیں اور سیدھی بنائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو مضبوط نہ کر پائیں تو ہماری بلڈنگ بعد میں گر جائے، اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اپنی بنیاد کو ٹیڑھا رکھ دیں اور اس کے بعد جب ہم اس کے اوپر گھر بنائیں، اپنے اعمال صالحہ کریں، ہم نیک کام کریں اللہ کے حکم اور اس کے فضل سے، تو معاملہ یہ ہو کہ ہماری بلڈنگ ٹیڑھی جا رہی ہو، ہمارا راستہ دوسری طرف جا رہا ہو، وہ جنت کی طرف نہ جانے والا ہو۔ تو ہم کو چاہیے کہ اپنی بنیاد کو ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ اور رمضان کا ایک ایسا مبارک مہینہ ہے واقعی جو بتایا گیا کہ لعلکم تتقون کی جو صفت بیان کی گئی، تمہارے اندر تقوی آ جاتا ہے۔ یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی برکت ہی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو روزانہ 20 رکعت نماز پڑھنے کی صلاۃ التراویح جس کو کہتے ہیں تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ ہم میں سے شاید کوئی ایسا ہوگا جو عام دنوں میں 20 رکعت ایک ساتھ کھڑا ہو کر کیسے نماز پڑھ دیں، ایک ساتھ ایک مرتبہ میں، یعنی عشاء میں آئے اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے 20 رکعت نماز پڑھ لی، ایسا عام دنوں میں بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور رمضان کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے ہیں۔ اور لعلکم تتقون میں پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے کھانا موجود ہے، ہمارے سامنے پانی موجود ہے، گلا خشک ہو رہا ہے اور ہونٹ سوکھ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کھانا بھی موجود ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو گیا، یعنی اللہ ہم کو دیکھ رہا، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہی ایک ایمان والے سے چاہا جا رہا ہے کہ تم کو سال بھر یہی کیفیت اپنی پیدا کرنی ہے۔ ایک مہینہ تم کو یہ ورک شاپ کا دیا گیا، ایک مہینہ تمہیں یہ تربیت کا دیا گیا، تم اپنے نفس کی تربیت کر لو، اور تربیت تم اس میں آسانی سے کر سکتے ہو چونکہ شیطان قید ہو چکا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، شیطان قید ہو چکے ہیں، لہذا تم اپنے نفس کی تربیت کر لو اور پورے سال اس طریقے سے گزار لو جس طریقے سے تم نے رمضان گزارے ہیں۔ یعنی یہ بات کا استحضار رہے تمہارے اندر، اور یہ بات تمہارے نظروں میں اور تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ چیز رہے گی تو ہم تمام گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں گے، اور جو بھی نیک کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو رمضان کا مہینہ بہت مبارک ہے۔ اس میں برکت کی ایک چیز اور ہے کہ جو 5 بنیادیں بتائی گئی اسلام کی، ان میں سے 3 بنیادوں پر عمل تقریباً ہو جاتا ہے۔ وہ اس طریقے پہ کہ ہم گواہی تو دیتے ہی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بنیاد پر عمل، نماز ہم الحمدللہ پابندی سے پڑھتے ہیں، اور جو پورے سال نہیں پڑھنے والے رمضان کی برکت سے اور اللہ کے فضل سے وہ بھی اس میں پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ اور تیسری جو بنیاد بتائی گئی وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ وہ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں عام طور سے دی جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس چیز میں بھی لوگوں کو یہ مغالطہ ہے اور لوگ دھوکے میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی صاحب نصاب بنا، مثال کے طور پہ آج 15 رمضان ہے، آج ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا جس میں شریعت کہتی ہے کہ تم صاحب نصاب بن گئے۔ اب صاحب نصاب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ مسائل کا سیشن ہم اگلے جمعے کو رکھیں گے، اس میں مسائل سمجھا دیں گے زکوٰۃ کے تعلق سے۔ تو کوئی شخص صاحب نصاب بنا، موٹی موٹی بات سمجھ لیں 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہمارے پاس پیسہ آ گیا، جو تقریباً 45-46 ہزار آج کل کے ریٹ کے حساب سے لکھنؤ میں شاید بن رہا ہے۔ تو ہمارے پاس 15 رمضان کو پیسہ آیا، تو آج ہم صاحب نصاب بن گئے، لیکن زکوٰۃ ابھی ہم پر فرض نہیں ہوگی۔ ہم آج کی تاریخ لکھیں گے 15 رمضان کو ہمارے پاس اتنا پیسہ آیا، ہم اتنے پیسوں کے مالک بنے۔ اب پورے سال ہم چھوڑ دیں گے، اب وہ پیسہ چاہے بڑھ جائے چاہے پیسہ گھٹ جائے، فقر و فاقے کی نوبت آ جائے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگلا جب 15 رمضان آئے گا ہم پھر اپنے مال کی چیکنگ کریں گے اور اپنا پورا حساب لگائیں گے کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے۔ اب اگلے 15 رمضان کو اگر 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے ہمارے پاس پیسہ ہے یا اس سے زیادہ ہے، یا جو بھی مسائل ہیں اگلی بار انشاءاللہ آئیں گے، اس حساب سے میرے پاس ہے تو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو گیا ہمارے پاس پیسہ تو ہمارے پاس زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو معاملہ یہ ہے۔ اب ہم نے مثال دی 15 رمضان کو، اب ایسا تو نہیں کہ ہر کوئی جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب لوگ صاحب نصاب رمضان کے مہینے میں بنتے ہوں،
ممکن ہے کہ بن سکتے ہیں، رمضان کی برکت سے دکان بہت چلتی ہے، کاروبار اچھا چل جاتا ہے، ممکن ہے کہ بن جائیں، لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں بھی بنے گا، کوئی محرم کے مہینے میں بھی بنے گا، کوئی جو ہے شوال کے مہینے میں بھی بنے گا، اور پھر اس کی الگ الگ تاریخیں ہوں گی، کوئی 1 کو بنے گا، کوئی 4 کو بنے گا، کوئی 10 کو بنے گا، کوئی 15 کو بنے گا، سب کی الگ الگ تاریخیں ہیں۔ تو زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے جس دن وہ صاحب نصاب بنا ہے، اسی دن اسی تاریخ میں اگلے سال اسی مہینے کے حساب سے صاحب نصاب بنتا ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ کہ مہینے کا اور سال کا جو اعتبار ہوتا ہے وہ اسلامی سال ہوتے ہیں، قمری سال جس کو چاند کا مہینہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ رمضان ہے، شوال ہے اور رجب وغیرہ کا جو پورا مہینہ ہے، اسلامی سال جس کو کہتے ہیں، اس حساب سے سال کو ہم سرکولیٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ جب یہ سال گزرے گا اس کے بعد ہم جو ہے زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ وہ مئی اور جون والا مہینہ ہم اس کو نہیں نکالیں گے، جیسے مارچ اور اپریل چل رہا ہے تو اپریل میں ہم اگلے سال زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، بلکہ رمضان کی تاریخ دیکھی جائے گی اور رمضان کا مہینہ دیکھا جائے گا۔ تو یہ معاملات ہیں کچھ زکوٰۃ کے کہ جو ہمارے اوپر جو فرض ہوتی ہے کس طریقے پر ہوتی ہے، تو ہم کو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صرف رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اب اس میں مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ سب لوگ تو رمضان میں نکالتے ہیں، پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کو 70 کر دیتے ہیں، ایک کو 70 کر دیتے ہیں۔ ہم ایک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 گنا اس کو بڑھا دیتے ہیں، ہم کوئی ایک نفل ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرض بنا دیتے ہیں، ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 فرض بنا دیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ برکت کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے لوگ ثواب کی زیادہ امید میں رہتے ہوئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو کہ بالکل جائز ہے۔ لیکن جو تاریخ ہماری ہے شوال کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، کوئی بھی تاریخ ہو، ہم اس میں حساب لگا کر کے اتنے پیسوں کو الگ کریں گے، یہ ہمارے لیے ضروری۔ ہم ادا کریں بھلے بعد میں رمضان میں۔ اور اس کے اوپر مزید غلطی یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص ربیع الثانی، جمادی الثانی کے مہینے میں یا کوئی بھی مہینے میں جو ہے ایسے مہینے میں کہ رمضان قریب ہے تو 3 مہینے کے فاصلے پر ہے، کوئی صاحب نصاب بنا، اس کے پاس پیسہ موجود ہے اور اس نے پیسہ الگ کر لیا، اس نے نیت یہ کی کہ ہم رمضان کے مہینے میں جا کر کے ادا کریں گے، لہٰذا اس کے پاس رمضان سے پہلے جب کوئی مدد لینے کے لیے آتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے، محتاج آتا ہے، تو وہ دیتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے۔ جب آپ کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ موجود ہے اور آپ کے سامنے ضرورت مند ہے اور آپ وہ مستحق ہے، باقاعدہ آپ اس کو جانتے ہیں اور اس کے حالات سے واقف ہیں، تو آپ کو اس وقت زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ رمضان تک کے انتظار کرنا یہاں پہ جائز نہیں ہوگا۔ وہ الگ چیز ہے کہ رمضان میں ثواب ملتا ہے، لیکن اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے؟ جس چیز کی ضرورت جہاں پر ہوگی ہم اس چیز کو وہیں پر خرچ کریں گے، وہیں پہ صرف کریں گے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔